اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الائڈ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں۔ صفحہ نمبر 55۔ سبق کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ اس سبق میں آج ہم ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی کہانی پڑھیں گے جس نے 1965 کی جنگ میں انتہائی جوانمردی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ایک چوکی کی حفاظت کے لیے دشمنوں میں جا گھسا اور ان پر بمباری کرتے ہوئے اپنی فتح حاصل کی، لیکن اس دوران دشمنوں کی گولیوں سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے جو لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں یا اپنی چوکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے مورچوں میں لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ تصور نہیں کیا جاتا، انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ لال حسین عہدے کے اعتبار سے لانس نائک تھے اور انہیں شہادت کا رتبہ ملا۔ اب ہم جو ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں ہے پہلا لفظ جیالے۔ جیالے کا مطلب ہوتا ہے بہادر، دلیر، ہمت والا۔ دوسرا لفظ ہے پلٹون۔ پلٹون فوجی دستے کو کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے پیش قدمی۔ پیش قدمی کا مطلب ہے آگے بڑھنا۔ بوچھاڑ۔ بوچھاڑ کا ہے کسی چیز کا کثرت سے ہونا یا بھرپور۔ نیکسٹ ہے مورچہ۔ اب جنگی تیاریوں میں جنگ کے دوران جو فوجی جہاں اپنے ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں اسے مورچہ کہتے ہیں، جہاں ان کے وہ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سنسناتی ہوئی۔ سنسناتی ہوئی کا مطلب ہے خاموشی سے اور تیزی سے۔ فرض شناسی۔ فرض شناسی کے معنی ہیں اپنے فرض کو نبھانا، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ فراموش کرنا۔ فراموش کرنے کے معنی ہیں بھلا دینا۔ صفایا۔ صفایا کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا، مار دینا۔ تدبیر۔ اس کے معنی ہے حکمت عملی، بندوبست کرنا یا کوئی منصوبہ بنانا۔ آگاہ۔ خبردار ہونا یا واقف ہونا۔ خلبلی مچنا، ہلچل مچنا یا ہنگامہ۔ نیکسٹ ہے پیوستہ ہونا۔ پیوستہ کا مطلب ہونا ہے کہ کسی سے تعلق ہونا یا جڑے ہونا یا کسی کے اندر اترنا۔ نیکسٹ ہے رینگنا۔ رینگنا کے معنی ہیں پیٹ کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا، اور اکثر یہ جنگ کے دوران فوجی زمین پر لیٹ کر پیٹ کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ ڈھیر ہونا۔ ڈھیر ہونے کا مطلب ہے ختم ہونا۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کی، یہاں میلی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ کسی نے بری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، کسی نے دشمنی کی، تو کیا کیا پھر ہمارے وطن کے جیالوں نے؟ ہمارے وطن کے جیالے یعنی کہ ہمارے وطن کے بہادر دلیر فوجیوں نے ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔
انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کی، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں۔ 1965 کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کے جو بہادر لوگ تھے، دلیر لوگ تھے، انہوں نے ایسی سی مثالیں قائم کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں پر حملے کیے اور اپنی جان کھو بیٹھے، اور ایسی مثالیں قائم کی کہ وہ رہتی دنیا تک نمونہ ہیں، اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور دشمن یہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، ان کے اس خواب کو پورا ہونے نہیں دیا، خاک میں ملا دیا، یعنی کہ مٹی کر دیا، یعنی کہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکی انہیں۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صوبے میں پلٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا، تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو اور دشمن نے ہماری اگلی چوکی پر قبضہ کر لیا ہے۔ پلٹون کمانڈر جو تھا، یعنی کہ اس وقت جو فوجی دستے کا کمانڈر تھا، اس نے کہتے ہیں نوجوانوں کو بلایا اور اسے کہا کہ ہماری دشمن فوج نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور ہماری بہت ساری چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، اور جس چوکی پر ہیں ہمیں یہ شاید خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ نوجوان جو تھا وہ اس نے کہتے ہیں اپنے کمانڈر سے کہا کہ اب ہم جگہ تو خالی کیوں کریں، ہم کوئی تدبیر ہو، کوئی حکمت عملی ہو کہ جس سے ہم اب دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اس کے جواب میں اس کے کمانڈر نے کیا کہا وہ دیکھتے ہیں ہم۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی پر تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ پیش قدمی ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، یعنی کہ وہ جو دشمن آگے بڑھتے آ رہے ہیں ان کو روکنا ضروری ہے۔ اب جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، مجھے یہ بات فیصلہ پسند ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے ہی دم لوں گا۔ اچھا، اس نے اپنی پوری تیاری کی اور پھر وہ اس اپنی فوج کے ساتھ جو تھا وہ حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا، اس نوجوان کا نام لال حسین تھا۔ چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، دشمن کے جو ہے ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھیں، دشمن کے جہاز جو ہیں وہ کہتے ہیں سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہے تھے۔ ایسے میں انہیں کوئی بھی گولی جو ہے فوجی نوجوان کا مقدر بن سکتی تھی، لیکن اس نے بالکل ہمت نہیں ہاری اور اس نے دشمنوں کی طرف پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اس چوکی تک جا پہنچا، اور وہاں اس نے کیا کیا، وہاں پہنچ کر فوراً کمر کی پیٹی سے دستی بم نکالا۔ اچھا، جو اس نے اپنی پیٹی باندھ رکھی تھی، کیونکہ فوجی جو ہیں اپنی وردی پہ ایک پیٹی باندھ رکھتے ہیں، اس میں سے اس نے دستی بم اس میں تھے، اس نے وہ نکالے اور دشمن پر پھینک دیے، اور وہیں دشمن جو تھے بہت سارے سپاہی مر گئے۔ اب نے لیکن ان کے قریب ہی ایک دشمنوں کا مورچہ بھی تھا، ایک اور قریب جگہ تھی جو دشمنوں کے قبضے، دشمن جہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب ادھر سے ظاہر ایک طرف سے بھی گولیاں چل رہی ہیں، ادھر سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی دستی بم پھینک رہے ہیں، انہیں تباہ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بھی ایک گولی لگ گئی۔ اس کے زخموں سے خون کے فوارے کی صورت میں نکلنے لگ گیا۔ خون جو ہے اس کے جسم سے فوارے، جیسا ہم فوارہ کھولتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، اسی طرح اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ لیکن دشمن کے قدم اکھڑ گئے
لیکن اکھڑ گئے سے مراد یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے اس کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے سے مراد یہ ہے کہ زخم اتنا وہ زخمی تھا کہ ان میں سے خون نکل رہا تھا کہ اس میں طاقت نہیں تھی، سکت نہیں تھی کہ وہ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتا، اور وہ بالآخر زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی فوراً اٹھایا، اس کی مرہم پٹی کی، لیکن اتنی دیر میں اس کی جو روح ہے جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ جسم خاکی سے مراد یہ کہ انسان خاک کا پتلا ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی ہے، خاکی کہتے ہیں مٹی کو۔ تو یہاں کہا گیا کہ جسم خاکی سے مراد کہ اس کا جو جسم تھا، اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی اس کے جسم سے نکل کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور مرتے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لال حسین نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، جو اس نے اپنے فرض نبھانے کی اور جو ہمت دلیری کا جو اس نے نمونہ پیش کیا، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کبھی بھلا نہیں سکتی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرأت دیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہ جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں انہیں فوجی اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اور اس میں ایک تمغہ جرأت بھی ہے جو لال حسین کو ملا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارا ہے فوجی اعزاز کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ نشان حیدر ہے۔ اللہ اسے نیک درجات سے بلند عطا فرمائے۔ اب اسٹوڈنٹس اب اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر دیکھتے ہیں، 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ اسٹوڈنٹس، یہ الفاظ معنی جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، میں ان کا نمونہ پیش کر رہی ہوں، اسے بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ایکسرسائز مشق کرنے سے پہلے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو جیالے کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اس کا مطلب ہے بہادر، پیش قدمی، آگے بڑھنا، بچھاڑ، بھرمار، سنسناتی ہوئی، خاموشی سے، تیزی سے آتی ہوئی، فراموش کرنا، بھلا دینا، آگاہ، خبردار کرنا یا آگاہ کرنا یا واقف ہونا۔ اب ہم سوالات دیکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ اس کا جواب آپ یہاں سے بھی دیکھ کے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ویسے بتا بھی رہی ہوں۔ 1965 کی جنگ میں دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے، اور بہادری کی وجہ سے یہ جنگ اہمیت کی حامل ہے۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں۔ پلٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابھی ہم نے سٹوری میں پڑھا ہے۔ پلٹون کمانڈر نے کہا، تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو اور دشمن نے ہماری اگلی چوکی پر بڑھ کر حملہ کر دیا ہے۔ ہمیں بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پیش قدمی کو روکنا ہوگا۔ نیکسٹ سوال دیکھیں۔ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر دشمن کے اوپر دستی بم نشانے پر گرا کر جلد ہی دشمن کا صفایا کر دیا۔ نیکسٹ سوال دیکھیں۔ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ اس کا جواب لکھیں۔ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا اعزاز تھا، وہ تھا تمغہ جرأت۔ حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو تمغہ جرأت سے نوازا۔ ظاہر اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا تو پھر اس کو
اسی اعزاز سے کا وہ حقدار تھا۔ یہ کچھ اور الفاظ معنی ہیں جو سوال نمبر 2 میں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ جواں مردی، اس کا معنی ہے ہمت، تاک تاک کر، چن چن کر۔ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اس نے تاک تاک کے جو ہیں گولیاں دستی بم پھینکتا تھا اور دشمن کو گولیاں برساتا تھا۔ آگاہ ہونا، باخبر ہونا۔ خاک، تدبیر، اس کے معنی ہے سوچ، اور خاک کے معنی ہے مٹی۔ نیکسٹ ہے پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، وہ ہے واحد جمع۔ اس میں پہلا لفظ ہے مثال، اس کی جمع ہے مثالیں۔ اگلا ورڈ ہے ارادہ، ارادے۔ نیکسٹ ہے حال، حالات۔ جیالہ، جیالے۔ صف، صفیں۔ اسٹوڈنٹ، اس کا جو اگلا کوسچن ہے ایکسرسائز میں، وہ آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے، اور وہ اہل محلہ